السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا شوکیس، آپ کا اپنا شوکیس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ سب کا ہفتہ بہت اچھا گیا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ملتے ہیں ٹیم شوکیس سے۔ السلام علیکم ٹیم شوکیس۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہرے ہرے، یہ بلکہ میں نے بھی، آپ دیکھو نا، یہ گرین پہنا ہوا ہے، اس پہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کل ہی ابھی پاکستان کا 78واں یوم آزادی منایا گیا ہے۔ ہیپی برتھڈے ٹو لانگ لیو پاکستان۔ اور آپ سب کو جو ہے 14 اگست کی بہت بہت مبارک ہو۔ 14 اگست کا دن ایسا ہوتا ہے جو سب، یہ ہمیں آزادی تو مل گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی ایک محکوم قوم ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے جس کی ہم نے جانے کتنی بڑی قیمت بھی ادا کی ہے، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ پھر بھی اپنے ملک میں اپنے پرچم کے سائے تلے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اور بابا جی کا کل کا دن جو ہے نا بہت ہی زیادہ مصروف رہا، تو آئیے چلتے ہیں سیدھے بابا جی کی طرف سے۔ اچھا چیمہ صاحب، پہلے تو ناظرین کو اور آپ کو آزادی کی، پاکستان کی پیدائش کی یوم ولادت کی بہت مبارکباد۔ میں تھوڑا سا آپ کی جو بات کی ہے نا، میں اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ابھی محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم آزاد نہیں ہوئے، یا جی کون سی آزادی ملی، ہر قسم کے فراڈ میں وہ ملوث ہوتے ہیں، ہر قسم کی جرائم میں وہ ملوث ہوتے ہیں، ہر قسم کی بری عادتوں میں وہ ملوث ہوتے ہیں، اور پھر گلا پاکستان سے۔ شاید ان کو وہ جرائم کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ کس چیز کی آزادی؟ غریب آدمی دیکھیں، اس ملک کو معذرت سے کہوں گا، جتنا پڑھے لکھے طبقے نے خراب کیا ہے نا، عام آدمی میرے جیسے آپ والے بندے، ہم نے خراب نہیں کیا۔ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، فراڈ نہ کرو، گورنمنٹ کے پیسے نہ کھاؤ، قرضے نہ لو۔ تو جو محکومی ہو گئی جی، آزادی نہیں ملی، تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہی اگر انڈیا میں ہوتے، انڈیا یونائٹ ہوتا، تو پھر کیوں آزادی حاصل کی تھی؟ اس وقت تو آپ کو بولنے نہیں دیتا تھا کوئی۔ بھائی جی، آپ خواتین سے اللہ کا شکر ادا کریں، جس طرح سے انڈیا اپنی تمام قوموں، یہ نہیں مسلمز کے ساتھ، تمام قوموں کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا حساب لگائیں کہ جی کہاں سے کہاں تک جو ہے پہنچ گئے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ٹھیک ہے، کبھی بھی کوئی مطلب کسی حال میں خوش تو رہتا نہیں ہے، اور رہنا چاہیے۔ ہاں جی، جو آپ کے پاس ایک آزاد ملک ہے، آپ اپنی آزاد فضا میں بغیر کسی ریسزم کے ساتھ وہ سانس لیتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ لیکن ہم پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے نا، سب سے پہلے ہمارا شہزادہ ایک تو بڑی دیر بعد کے آیا، لیکن اس کی یہ ایفرٹ ہے، یہ اس کی وطن کی محبت ہے۔ دیکھیں نا، گرین کلر کا کرتا بھی اس نے پہنا ہوا ہے، اور پھر آج سب سے پہلے نا میرے پیارے دیش کے لیے کچھ آپ سناؤ۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے تیری پیاری سج دج کی ہم اتنی شان بڑھائیں، آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد،
قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. ویری ویل ڈن. خواتین اس میں کوئی شک نہیں ہے, تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا ہے. واہ واہ. اور واقعی یہ ایک جذبہ, ایک پاکستان کا ملک جو ہے نا ایک جذبے کے تحت لیا گیا تھا, اور وہ جذبہ جو ہے نا اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں شامل تھیں. اور یہ نسل در نسل جو ہے نا, شاید بات فینٹ ہوتی چلی جائے, لیکن جتنا بابا جی کو پتہ ہے شاید اتنا مجھے پتہ نہ ہو. جتنا مجھے پتہ ہے یا درد ہے وہ شاید اگلی نسل کو, جاوید کو نہ ہو, جاوید کے بعد شوکت کو نہ ہو, شوکت کے بعد عبداللہ کو نہ ہو. لیکن یہ جو آزادی ہے یہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے لی ہے, اور اس آزادی کی قدر کرنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت ٹھیک ہے. اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ لوگ آزادی کو غلط رنگ بھی دے دیتے ہیں. خوشی منانی چاہیے, لیکن خوشی مناتے وقت آپ اپنی حدود میں ضرور رہیں. جی یہاں پہ تو ہوتا نہیں ہے, لیکن اس دفعہ یہاں پر بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی دفعہ ہے کہ جناب وہ کیا جو ایک وہ کھانے کا ایک کیا بولتے ہیں جی اس کو, جہاں پہ بہت سارے رجوے پلازا. I'm sorry, I always forget the name, I don't know what's the reason behind it, لیکن میں وہاں پہ جاتا بھی کم ہوں. تو پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے جی کہ رجوے پلازا کو 13 اگست 14 اگست 15 اگست 16 اگست اور 18 اگست اور 19 اگست تک بند کر دیا گیا. وہاں بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں, لیکن کیا وجہ ہے؟ میرے خیال وجہ یہی ہے کہ ہم آزادی میں کچھ اتنا محو ہو گئے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آزادی منائی کیسے جاتی ہے. اور یہ جو پاکستانی مائنڈ ہے نا جی, یہ موٹر سائیکل کے سلنسر نکال لو اور جناب ون ویلنگ کرو, اور نو اٹس ناٹ. آپ دیکھیں ہماری مائیں بہنیں بھی ان فنکشنز میں آتی ہیں, اور ان کو کوئی تکلیف ہو یہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, آپ کو ہر عورت کو, ہر ماں بہن کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. ان کی ایک سپیس ہوتی ہے, اس سپیس میں کبھی گھسنے کی کوشش نہ کریں, ڈزنٹ میٹر کتنا بڑا مجمع ہو. اور پھر دوسرا بالکل ساتھ ہی 15 اگست آ جاتا ہے, اور 15 اگست جو ہے وہ بیسکلی یوم آزادی ہے انڈیا کا. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنس ڈے انڈیا کا. اور جب وہ سب کچھ آتا ہے نا تو یہ جو گلگ پاٹے اور ہلے گڑپڑے جو ہیں کل ہوئے تھے, وہ پچھلے سال ہوئے تھے, وہ جو ہیں ان کی وجہ سے اس دفعہ مسیساگا میونسپل نے لا پاس کیا ہے, اور اس لا کے تحت جو ہے نا یہ بین کر دیے گئے ہیں کہ اکثر رستے ہی بند ہیں اس کے. لا نہیں پاس کیا, کورٹ سے انجنکشن لی ہے انہوں نے. صحیح, کیونکہ جو قانون ہی بن گیا نا جو کورٹ نے دے دی. ہاں, انہوں نے ریزیڈنٹس نے کہا کہ یہ کمیونٹیز آپس میں لڑتی ہیں, فائرنگ کرتی ہیں, بندے مر جائیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان کا یوم جشن آزادی ہوتا ہے رجوے میں ہوتا تھا تو پھر وہ افغانی لڑکے بھی آ جاتے تھے, عربی بھی آ جاتے تھے, شرارتیں ہوتی تھیں. جب انڈیا کا ہوتا تھا تو میں معذرت سے کہوں گا کہ ان کی 2 بڑی کمیونٹیز ہیں, ایک پنجابی کمیونٹی ہے, ایک ہندو کمیونٹی, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی چنگی بلی ٹسل ہوتی ہے. افغانی کمیونٹی جب آتی تھی تو وہ ان کا وہ پاکستان کے خلاف. آپ بتاتے چلے نا کہ 19 کو یوم آزادی جو ہے وہ 19 اگست کو جو ہے نا وہ بیسیکلی افغانستان کا بھی ہے. تو یہ رجوے کے کچھ مناظر آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے, آپ دیکھیں رہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو آپ کم از کم یہ مت کریں کہ جو آپ کی خوشی ہے اس کو اس بےہودہ طریقے سے منائیں کہ آپ کو ایک غلط اور نکارہ سی قوم سمجھا جائے. نہیں, تینوں قوموں کو کہیں, تینوں کرتے میں سبھی کو کہہ رہا ہوں, میں نے قوم کا تو نام ہی نہیں لیا. سر جی, اس ملک کا جو قانون ہے وہ کوئی بھی قوم ہو, تینوں ہو یا پانچوں ہوں, لیکن اس ملک کا قانون کہتا ہے کہ آپ کی آزادی صرف آپ تک ہے, کسی دوسرے کو اس کا نقصان نہیں ہوتا. آپ اپنی خوشی اپنے حد تک محدود رکھیں. یس, آپ دیکھیں نا یوں ہی کرتے ہیں کہ کل کی بات ہے, بابا جی کا دن اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ بہت مصروف رہا. بابا جی وہ سیلیبریشن اسکیئر پہ 1 بجے پرچم کشائی تھی, 2 بجے پرچم کشائی تھی, ادھر آئی تھی, اور یہ ویڈیو بھی پلے کی جا رہی ہے بڑے اچھے طریقے سے, مطلب اس طریقے کو منظم طریقے سے فلیگ سیریمنی ہوئی. یہ بھی ایک بنانے کا طریقہ ہے, دنیا نے دیکھا. ٹھیک ہے جی, کونسلیٹ میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا, وہ بھی بڑے اچھے تھے, وہ بھی آئی تھنک 1 بجے تھا. ٹھیک ہے جی, تو اب ٹھیک ہے ہم کاموں کی وجہ سے شاید وہاں پہ نہیں جا سکے, بابا جی تو تھے وہاں پہ. پھر شام کو 7 بجے ہوا, 7 بجے دوبارہ ہوا. ٹھیک ہے جی,
پھر جو ہے وہ آپ نے کل پارٹی بھی بڑی مس کر دی نا, وہ جو ناصر شاہ صاحب نے کیا ہوا ناصر شاہ تھا. صاحب نے جو نیا ریسٹورینٹ کھولا ہے, ہاں, وہ میرے لیے انہوں نے اسپیشل چکن بنوایا تھا, آپ کے لیے اسپیشل گرلڈ چکن, اچھا گرلڈ چکن, وہ بھی مکھن میں. ہاں وہ بس مجھے بس آج نہیں بن سکتا. نہیں آج نہیں بن سکتا, وہ انہوں نے بنایا ہوا تو ان کو کہا جی بچ جانا تھوڑا سا آگے کھا لیں. سافٹ اوپننگ تھی, سافٹ. سافٹ اوپننگ, یہ ان کی تیسری چوتھی سافٹ اوپننگ ہے, ہاں جی, کیونکہ وہ جب بھی کوئی فنکار آتا ہے تو ایک اور اوپننگ کر دیتے ہیں. تو لیکن بڑا اچھا اور مصروف سا دن گزرا نا آپ کا. جی جی. اور کہاں کہاں پہ کانسلیٹ گئے تھے آپ؟ کانسلیٹ میں نہیں جا سکا. کانسلیٹ بھی آئی تھنک 1-1.5 بجے کا انہوں نے ٹائم رکھا ہوا تھا. ادھر بھی پرچم کشائی ہوئی اور اچھا دن گزرا. لیکن بڑا اللہ کا شکر ہے کہ رجوے پہ کچھ نہیں گزرا. کچھ نہیں. لیکن بلکہ عبداللہ بڑا مایوس سا تھا. اس نے کہا تھا جی کہ میں نے تو وہاں پہ جا کے گاڑی پہ ون ویلنگ کرنی ہے, ٹائر اٹھا کے ایک ٹائر تھے گاڑی. نہیں, کل کچھ لوگ رجوے پہ گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے, مجھے آج ملے تھے کہ کل وہ رجوے پہ فیملی کے ساتھ تھے تو بالکل سکون تھا. پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں, صرف فیملی والوں کو انہوں نے کچھ کو اجازت دی. وہ کہتے ہیں کہ میں تو حیران رہ گئے کہ نہ کو ہلا گلا تھا, نہ سڑکوں پہ لوگ آتے تو پولیس ڈائیورٹ کر دیتی تھی. بڑا پرسکون دیکھیں آپ. دیکھیں واقعی. اور یہ وہی جو بابا جی کوٹ کے لیٹر کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی پروفیسر صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی جو جگہات ہے نا, ہماری قوم ایک زندہ سی قوم ہے اور ہماری قوم کو مزہ آتا ہے کہ آپ اچھی جگہ پہ جاؤ, مل کے بیٹھو. جیسے لکشمی ہو گیا, مطلب تارک روڈ ہو گئے, پارٹی لوہاری, لوگ کٹھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. فیملیز جو ہے نا ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دینی چاہیے. اب چلتے ہیں ہم شوکت کی طرف. شوکت کیا 14 اگست کیسے, 14 اگست کی نماز پڑھی کہ نہیں تو نے؟ نہیں پڑھی. وہ 14 اگست میں 5 نمازیں آتی, تو نے ایک بھی نہیں پڑھی؟ ایک بھی نہیں پڑھی. وجہ ستے رہ گئے. 14 اس کو تھوڑی موج ہے 14 اگست چھٹی تا کر کے ستے. اچھا 14 اگست کی چھٹی ہونی چاہیے ویسے, یہ کہہ رہا ہے جس نے ذکر کیا ہے. تو یہ 14 اگست کی چھٹی تو نے فل چھٹی بنائی؟ خیر چھٹی سو کے منائی چاچو جی. تو 14 اگست کی نماز نہیں پڑھنے کی؟ نہیں پڑھی. یار بڑے افسوس کی بات ہے یہ تو, مطلب سارے کام. نہیں رات نو رجوے گئے ہیں تو انہوں نے پولیس والوں نے کچھ ہلا گلا ہی نہیں کرن دیتا, اتوں 2 بجے آن کے سو گئے ہیں. یہ ہیں وہ شر پسند ناصر جو رجوے جاتے صرف اس لیے ہیں کہ جی آج یہ آج وہ ہے. لیکن انہیں پوچھا سی مولوی صاحب نے, مولوی صاحب کدوں ہی نماز 14 اگست دی؟ تو مولوی نے غصے نہ دیکھا ہے, اگلے دن گیا ہی نہیں, اٹھے ہی نہیں. بلکہ ایک اور بھی بڑا لطیفہ سے چل رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مطلب جو ہے نا, اگین میں مینشن نہیں کروں گا, لیکن اس میں انہوں نے ایکسنٹ جو ہے نا پٹھانی کا بتایا ہوا تھا. تو ایک پٹھان دوسرے پٹھان کو فون کر کے کہہ رہا تھا کہ یار یہ پتہ کرو کہ 14 اگست کس دن آئے گا. تو اس نے کہا جی وہ 14 اگست والے دن. ہاں تو پتہ کرو نا کہ 14 اگست کو تاریخ کیا ہے, 14 اگست. تو اس کے بعد اس نے کہا اچھا وہ تو پتہ تو کرنے جا رہا, ساتھ میں پتہ کر لینا کہ نماز کتنے بجے ہے. تو اس نے کہا نماز کا ٹائم 9:30 دیا ہے. تو 14 اگست جو ہے نا وہ بیسیکلی تھرسڈے والے دن آئے گا. انہوں نے کہا تجھ کو تاریخ پوچھا تو پھر دن پوچھ کے آ گیا. تو یہ ہے, کہتا میرے خیال میں 23 تاریخ ہوگی. 23 تاریخ ہوگی. پھر کہتے آگے پیچھے ہو گئے 23 ہوگی. اور اس نے کہیں وہ کیلنڈر کھولا ہوگا نا تو آگے دیکھ رہا تھا کہ تھرسڈے 23 کو آ رہا, تو اس نے کہا جی 23 تاریخ ہوگی. لیکن بابا جی آپ ماشاءاللہ پاکستان بننے سے پہلے گئے ہیں جی, ہے نا, اور آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس میں معتبر رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ, شاید آپ نے پارٹیشن دیکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ نہیں پارٹیشن نہیں دیکھی. میں اس کے بعد پیدا ہوا تھا. نہ کریے یار, اتنا پرانا بندہ بھی اس تو بعد پیدا ہوا. ہاں جی. اچھا چلے سوال پوچھتے ہیں وہ شوکت سے. شوکت کتنواں یوم آزادی ہے, نمبر کیا ہے؟ 7-8. 7-8. یار اس نے تو ایگزیکٹ بتایا ہے. اس کے لیے تالیاں بنتی ہے ویسے یار. جس کو یہ نہیں پتا کہ اس دن نماز پڑھنی تھی, اس نے 78 بتا دیا کہ جی 78واں ہے. اچھا اس کو پنجابی میں کیسے کہیں گے؟ انہوں کہاں گے 7-8 78. 78 سال. اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے یاد کیا ہوا ہے, اور یاد کرنے کے وجہ 7-8 سال انہوں نے فوٹو دیکھ لی, فوٹو بھی نہیں ہونی ویکھی ہونے. تو خواتین و حضرات, آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو. ہم ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے فوراً بعد جب آتے ہیں تو پھر ہم اس پہ مزید بات کریں گے. سی یو رائٹ آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक टू शोकेस जी। लो जी, जावेद सरफराज जो है ना, उसने एक बड़ी, वो कहते होते हैं ना कि अनोखा लाडला, खिलन को मांगे चांद रे। तो उसने जो है ना वो बड़ी एक प्यारी सी हमसे फरमाइश की है, ख्वाहिश की है, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जी हम वो ख्वाहिश और फरमाइश उसकी जो है ना पूरी करें। ठीक है जी। उसने कहा जी कि क्योंकि 14 अगस्त है, आज 15 है तो 14 कल ही था, आज बेसिकली इंडिया के इंडिपेंडेंस डे है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आगे जाके फिर से मुबारक देंगे और बात भी उन पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जावेद सरफराज की ख्वाहिश, उसने कहा जी मुझे आज बाबा जी को खुलियां जुगता मारने की जो है ना इजाजत है। इजाजत है इजाजत है जी। इजाजत बाबा ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ? नहीं ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ना ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। की ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। मैं नहीं पढ़ा लिखा ना वो ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪੜ੍ਹੇ बाबा जी ਦੀ जुगत ਤੇ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਜੋੜੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। वाह ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਾਕੀ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ नमाज सूर्य याद करके आया ਨਮਾਜ਼ ਸੁਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। हाँ जी कब दोबारा करो बाबा जी देते लगा। ख़वातीन व हज़रात, आम तौर पे खुशियाँ ढूंढते हैं हम, और खुशियाँ इसलिए ढूंढते हैं कि यार कौम खुश रहे। वाह कौम की कोई भी जो सक्सेस होती है ना, वो बेसिकली उस पर जो है पूरी कौम बड़ी खुश होती है। और पाकिस्तानी कौम का एक जुनून है, और वो जुनून पहले किसी ज़माने में कुछ और होता था, हॉकी होता था, अब वो क्रिकेट बन गया हुआ है। और क्रिकेट जो जुनून है ना, वो जुनून अब फनून में तब्दील हो गया। ठीक है, अब्दुल्ला को हम जनाब माइक देते हैं, ये आपको बताता है कि जो तोहफा पाकिस्तान ने 14 अगस्त से बिल्कुल पहले हमें दिया है। वेस्ट इंडीज़ के साथ उनकी सीरीज़ चल रही थी, और वो सीरीज़ यूँ थी कि पहले ऑफ कोर्स अमेरिका में 3 T20s खेले गए हैं, जो कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने सीरीज somehow, जीत ली। ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना वो 3 ODIs थे जो कि वेस्ट इंडीज़ में थे। तो हम चाहते हैं कि ज़रा आप इस पे बताएं, रोशनी डालें। प्रोड्यूसर साहब वो ज़रा दिखाइएगा क्या स्कोर काट रहे हैं हमारे। तो पाकिस्तान का पहले T20 आई सीरीज़ खेली वेस्ट इंडीज़ के साथ, उसके बाद ही फ़ौरन ODI सीरीज़ खेली जो कि 3 मैचेस की थी, जिसमें पहला मैच पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत लिया। वाह। ठीक है, और और ये टारगेट उसमें अच्छा भला मिला था उसमें 280 किया था वेस्ट इंडीज़ ने, और पाकिस्तान ने चेज़ किया था उसको। और वो चेस में तकरीबन सबका कंट्रीब्यूशन था, ओपन भी अच्छा खेला, या और उसमें हसन नवाज की अच्छी बैटिंग हसन नवाज की एंड पे भी जो है ना मैच मतलब मिडल ऑर्डर जो एंड तक जाता है ना, मिडल ऑर्डर तक बहुत अच्छा उन्होंने बैट किया। जी। तलत हुसैन का भी कुछ अच्छा स्कोर था। हाँ जी, सैन तलत का भी अच्छा था हुसैन कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद दूसरा मैच हुआ जो कि बारिश ऑन एंड ऑफ चलती रही, और DLS मेथड में पाकिस्तान ने 171 रन्स किए 37 ओवर्स में, और वेस्ट इंडीज़ ने वो 33 ओवर में चेज़ कर लिया। 171 चेज़ कर लिया। तो ओवर भी तो कम हुए होंगे ना, 37 ओवर्स में अच्छा 37 की बजाय 34 में उन्होंने चेस कर लिया। 34 में चेज कर लिया, 35 में करना था और 34 में चेज कर लिया, एक ओवर पहले। और फाइनल मैच में जो कि डिसीजन मेकिंग मैच था, फाइनल मैच था, उसमें पाकिस्तान को 295 का टारगेट मिला था, और माशाल्लाह 202 रन से हार गए हैं। 92 पे ऑल आउट हो गए, 92 पे ऑल आउट हो गए। बल्कि ये भी था कि कप्तान एक दफ़ा फिर रिजवान ही थे जी, और क्या उसको कहते हैं कि जी टॉस जीत के उन्होंने बेसिकली पहले बॉलिंग का जो है ना वो उसमें जो वेस्ट इंडियन कैप्टन है शे होप, उसने अच्छी बैटिंग की, 120 रन किए, जिसकी वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट्स थी, पाकिस्तान ने विकेट्स ले ली, लेकिन शे होप और 1-2 पार्टनरशिप अच्छी लगी, जिसकी वजह से उसने लास्ट पे बहुत तेज़ रन बनाए हैं। 294 अच्छा टारगेट था उस विकेट पे, और माशाल्लाह से चलो कहते हैं कि खेल के बंदा हारे तो हारे समझ आती है, लेकिन हार के खेल ले तो फिर भी ठीक है, अब हार के खेल लेंगे दोबारा। लेकिन 92 बाबा जी, पहला 0 पे, दूसरा 0 पे। और मजे की बात है ये, अगर स्कोर कार्ड मेरे पास होता, मेरे को देखा 5 बंदे जो है ना डक पे यानी कि 0 पे गए। सो 5 बंदे जो है वो सिर्फ जहमत ही की है उन्होंने, बल्कि वो तो सोच रहे होंगे यार आज बारियां भी नहीं दी, बड़ी बारी देती है, बाद में आउट हो गया, बारी सारे लगी। सो 92 के मजमूई स्कोर पे, और 3 बंदे थे जो बेसिकली डबल फिगर्स में गए हैं। नहायत बदतरीन शिकस्त थी, और पता नहीं वो ऑपरेशन बुनियानुल मखसूस जो है ना वो तो बड़ा कामयाब हुआ है। ये ऑपरेशन कब होगा कि क्रिकेट को दोबारा से मुनज़्ज़म किया जाए? शर्मिंदा ही नहीं होंगे सर जी, नहीं होगा नहीं,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਹੀ ਆਣੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ 5 ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਲ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ? ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੱਭਣ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਘੱਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਨਿਆਨ ਅਲ ਮਖਸੂਸ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। जड़ी टीम है बेसिकली अगर देखा जाए ना ख़वातीन हज़रात, तो टीम की एक बनाने का तरीका होता है। हाँ जी, ये नहीं है जी एक नई बना दो। अब जो हमारी T20 की टीम है टोटली नई टीम है, ठीक है जी। उनमें ये प्लेयर बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। और अभी ये कम बैक हुआ था देखा जाए तो दोनों का ही मतलब क्या नाम है हमारे मेन बैटर का यार, बाबर आजम और रिजवान का। ये बड़ी देर के बाद टीम में वापस शामिल हुए थे। यू नो फर्स्ट मैच दे प्लेड गुड, नो डाउट अबाउट इट। दोनों में अच्छा स्कोर किया था, मतलब अच्छी चेस दे गए थे, ठीक है। और फिर लेकिन हो कुछ यूं रहा है कि अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है। और आप मुझे मतलब मुझे आप प्रोग्राम मेरे से करवा लो, और प्रोग्राम में आप मुझे ना बताओ कि मैंने अगले में आना है कि नहीं, ठीक है, या क्या है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना परफॉर्मेंसेस लो होती रहती हैं, मोरल डाउन हो जाता है। ये सारी मोरल की गेम है, ठीक है ना। मोरल मेरा ख्याल है कि आई डोंट थिंक सो दे कैन मैनेज इट वेल। मेरा ख्याल है कि इस मतलब इल्तिजा ही कर सकते हैं हम, या सजेशन दे सकते हैं कि अगर प्रॉपर क्रिकेटर्स को ये क्रिकेटर्स की कमेटियाँ दी जाए ना, तो शायद कुछ बेहतर हो सके, ठीक है ना। दे नीड टू ट्रेन देम मोर। ऐड के पैसे बाबू जी सारी दुनिया ही कमाती है, अगर वो नहीं कमाएंगे तो कहाँ, मतलब कहाँ से, ठीक है। नहीं, जो असल काम है वो सही तरह करे ना, तो फिर उधर जाए ना। नहीं ये असल काम तो आप जो कर असल नहीं काम सही करता है ना, उसी को वो ऐड मिलती है। नहीं, ये आप देखे नहीं कि रिजवान जो है उसको, और रिजवान की ऐड है, साथ में वो लड़का बॉलर है, क्या नाम है, आप पेप्सी की ऐड बात कर रहे हैं शायद। तो वो बेसिकली उनको ऐड मिली इसलिए है कि दे आर द मोस्ट टॉप इन द पाकिस्तान एट द मोमेंट। पता नहीं जी, अपना काम करना चाहिए जैसे पाकिस्तान। आप यार वो पेप्सी वालों को लिखो, उन्हें बोलिए हमारे बाबा जी आने को तैयार हैं ऐड में, नहीं इन्होंने बैन करो, इनको बैन करो। नहीं बाबा जी देखिए, तो अगर ले रहे हो, अगर कोई ब्रांड अप्रोच करता है किसी बंदे को, किसी वजह से पॉपुलर करता है, हाँ, तो लेकिन ऑब्वियसली पॉपुलर है, वो पॉपुलैरिटी उसकी, क्योंकि उनका मकसद है ब्रांड को सेल करने, जो भी प्रमोशन है वो आगे बंदा, ठीक है, अगर उसका बोर्ड अलाउ करता है इन चीजों के लिए तो व्हाई नॉट। अब शौकत को आप ऐड में लेना चाहेंगे क्या, क्या फायदा है? शौकत अली तेरे पेप्सी दी ऐड पवा दी है, हो सकता है शौकत हो तो चंगा काम करते। काम की करे ਮੈਂ ਖਲੋਗੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿਚਾਉਣੀ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ। शौकत भी उत्थे खलो के कहेगा इंज फड़ के बॉस गर्मी बड़ी है, लो ऐ ते इश्तिहार है। तो यार ये इश्तिहार हो गया। बाबा जी ऐड शौकत तो चंगा कर सकता दोस्तों। शौकत तो बोतल फड़ाओ मेरी गड्डी को, ते शौकत कहे यार पेप्सी बड़ी गर्मी, बस ऐ ना इश्तिहार बना। तो बाबा जी शौकत का देखेगा कौन ही, उनका रोज देखते हैं, ठीक है ना। आप इसको तुझे इस तरह से ले। ना। शौकत को मैंने कहा यार ऐड से काम करनी, कहते कदी ऐड है जी पेप्सी, कहते पहले पेप्सी तो लेके दो, कहते पेप्सी लेने जो करी मैं ऐड से तो काम करना हाँ है। जी। सो मतलब आपको भी ऐड ऑफर हो सकती है, हाँ। लेकिन आपको ऐड इसी तरह ऑफर होगी कि तेरी रोटी पानी साढ़े सिर हाँ ते जड़ा ना तू ऐड से कम कर ला, हाँ जी। ठीक है ना। यार, लेकिन ये आपने एक मेहमान बुलाए थे इधर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। उन्होंने यहाँ सीट पे बैठ के आपके सामने वादा किया था कि बाबा नू सूट नहीं दे टाई कोट पैंट, उसके इश्तिहार में मैं बाबे को लेके आऊँगा। हाँ जी, तो कहाँ गए वो पहचानते ही नहीं हो। नहीं पहचानते इसीलिए नहीं है कि आप बाबर आजम नहीं है, ठीक है ना आप। लेकिन एक चीज़ है, मेरी बात सुने आप, ठीक है वो सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे सेलिब्रिटी हैं, लेकिन बाबा जी वल्लाही बात नहीं काटनी तो मैं आपको काट लूंगा आज, और वो दंदी वाला काटूंगा, ठीक है। आप कम सेलिब्रिटी नहीं है, यहाँ का कोई भी फंक्शन जो है ना वो आपके बगैर अधूरा है। अल्लाह आप देखो अल्लाह की मार मरे कह रहे हैं ये बंदा बाबा जी को
देखिए नहीं माशाल्लाह, देखिए सेलिब्रेशन स्क्वायर पे आप थे कल, ठीक है, वहाँ नहीं जा सके, शाम को आप फिर 7 बजे सेलिब्रेशन स्क्वायर गए, ठीक है, उसके बाद आप नासिर शाह साहब के प्रोग्राम में गए, वाह, और रात 11-12 बजे जिरगे पे इन्होंने जाना ही जाना होता हाँ है, जी। ठीक है जी। और उसके बाद एक इनकी और टोली है जिसमें जफर शाह साहब और ये वो, कुछ ना हो तो ये वहां पे खुरक करने चले जाते हैं, मतलब नहीं, इनको मछली है। वो जो फिर भी अल्लाह दी मार क्यों के है नहीं, वो जफर शाह साहब रोटी नहीं मिली मेरे हाथ से पास तो नहीं मिली। जितो ना मिले अल्लाह दी मार ही है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के माया नाज फनकार हैं जो कनाडा में होते हैं, वो एक ड्रामा बना रहे हैं। हाँ, हाँ। तो जफर शाह, जफर मलिक, मैं एजाज, तारा टेस्ट वाला, हम रात को उधर इकट्ठे हो जाते हैं हाँ। कि इस लालच में कि शायद हमें भी आप उनका नाम भी बताएं, बड़े मोतबर फनकार साहब। हैं। महमूद अख्तर और साहब हमारी- जो है ना जी, वो फिर से इनको उंगलियों पे नचाएंगे, ड्रामा बनाएंगे। और जाहिर है जी उसमें आयशा भी मेरे में काम कर रही हैं, आयशा को भी कॉल आई है, एज यूजुअल आप भी होगे शायद। अभी नहीं आई, किसी को नहीं, अभी हाँ, सिर्फ अभी script वो है। स्क्रिप्टिंग हो रही है। तो फिर बाबा जी मुझे कहते जवेद तू कह रोटी खवाओ, तू कह रोटी तो खवाओ यार, रोटी ही लबनी है। तो पता रोटीली का मकान बाबा जी मुझे ना वो पुराने ज़माने के, अल्लाह माफ़ करे जी, वो है तो हमारा कल्चर ही था, लेकिन शायद उस वक़्त क्या होते हैं, उजरत की शायद यही लेवल थे कि रोटी पानी ते नौकर लभ जांदा सी। अब ते बाबा जी रोटी पानी ते नौकर ने हाँ, ले उजरत उससे- ते देखो ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं है ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਘਰ ਲਾਣ ਜਾਂਦੀ और पैसे भी देंदे ने। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ और बाबा जी जिन्नी तुसी गल कीती है ना कि गड्डी घर जाए, तैयार करवाए इत्थे, मतलब ये वो मुहब्बत सारा कुछ ना, इन्हां चों मैनू तुहाडे लई कुछ भी करना पे ना, मैं तुहानू घर ही पाओ। मैं ही कह सकना ਕਾੜੀ ਪੈ ਵੀ ਤੂੰ नहीं, लेकिन ख़वातीन हज़रात मजाक साइड में आपको लिख के देता हूँ, ये बाबा जी जो है ना, ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम का टिक्का है, ठीक है ना, जो माथे पे लगा हुआ है। आप ये देख लें कि ये सारी टीम है तो ये शोकेस चलता है, लेकिन टीम का कोई भी मेंबर जो है वो किसी सूरत कम नहीं होता, हाँ ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा में सबसे ज़्यादा यही है बाबा जी। I salute him, he is the best in our team, okay, he guides me to, he leads me towards to the good things too। हाँ, लड़ाई बड़ी करते हैं मुझे, मेरे साथ जो ना इनका सौकनों बड़ा साहब है ਹਾਂਜੀ कि बुक्स जी भरा गया, बुक्स भी बहुत। बुग्ज़ इमरान भी है ना इनमें, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, कल मैं सेलिब्रेशन स्क्वायर पे गया हाँ हाँ तो 4-5 बर्बाद बंदे और बर्बाद औरतें और इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई, और सेलिब्रेशन स्क्वायर के परले कोने पे झंडे अकेले उठाए। बैठी हुई? नहीं, नारे लगा रहे थे, लेके रहेंगे आज़ादी, छीन लेंगे तुमसे आज़ादी, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। वो केड़ी आज़ादी मांगते हो? वो शायद किसी घर भी की आज़ादी आज़ादी की बात करें, लेकिन उनको आज़ादी है यार, 14 अगस्त को उनको आज़ादी जो मर्जी करें, देखिए उनको जो ये कहना कि जी तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, प्यो जड़ा है ना, प्यो बड़ा सख्त है आजकल, फील्ड मार्शल उन्हें जो लत्तर मारे थे इन्होंने लग पता जाना है। नहीं जी नहीं, आप ख़वातीन हज़रात बिल्कुल आज़ादी ना मांगे, क्योंकि आज़ादी सिर्फ ख्वातीन बाबा जी का हक नहीं है मांग रहे, जी। वो चंद बर्बाद बंदे और बर्बाद औरतें मांग रही हैं। नहीं, आप किसी को, मैं एक नहीं 1 लाख दफ़ा आपसे दरख्वास्त सियासी कर तौर चुका की हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं दरख्वास्त कर चुका उनका हूँ कि ज़हन जो है ना बर्बाद कर दिए तरीके से इंसाफ से। नहीं, आप थोड़ा सा इस तरह भी सोचिए कि ये चीज़ वो आपको भी कह सकते हैं, तो मत कहे, कह रहे तो ठीक है ना, उनको किसी जुमरे में फिट करना जो है ना। तो सारी उम्र जियाला जियाला ही किया गया, असि तो नहीं माइंड करते। नहीं तो जाला इस बड़ा अच्छा लफ्ज़, हाँ जी, जाला इस तो बड़ा यूथ मतलब क्या देखा बैठा थे, मैं आपको कहूँ आप यूथ ही हैं, आप मतलब नहीं, माइंड मैं यूथिया नहीं हूँ ना, मैं जाला हूँ ना 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 ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ- मुझे क्यों कहें, अपने आप को कहें, अपने बड़ों को कहें, मुझे क्यों कहना है आपने? ना मैं यूथिया हूँ, ना मैं जाला हूँ, ना मैं कोई और हूँ, बिचवा है। पटवारी भी नहीं हूँ, बिच sorry। है भी थोड़ा ही नहीं ठीक है? यूथ है, छोटा ही नहीं यार डज़न्ट मैटर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ क्या, मैं कहा मैंने तो पता ही नहीं होता कि ये यूथिया होता मैं पाकिस्तानी हूँ और बड़ा प्राउड पाकिस्तानी हूँ, माशाअल्लाह। लेकिन हम यूं करते हैं ना कि ये सेगमेंट बंद करते हैं, सेगमेंट के वापस आके ना तो आपको बात इसी पे चलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े जाले हो और आप जालापुणे में क्या करते हो। ख़वातीन हज़रात ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा से।
ویلکم بیک ٹو شوکیس جی. آئیے آپ کو ملواتے ہیں ایک جیالے سے. جی بھائی جی بڑی مہربانی سر. دسو تھوڑیاں کی قربانیاں نے ایز اے جیالہ. ہماری ہاں نہیں ایز اے جیالہ آپ کی کیا آپ اپنی قربانی. جیالے کے طور پہ ہاں جی. میں جیالہ جس پارٹی سے میرا تعلق ہے مجھے فخر ہے کہ مجھے جیالہ کہتے ہیں. میں نے پاکستان کو ایٹم بم دیا. آپ نے دیا؟ جی. پاکستان کو میزائل سسٹم دیا. آپ نے دیا؟ جی. اور آج پاکستان کی سروائیول جیالوں کی وجہ سے ہے سر. آپ کی وجہ سے مجھے بڑا فخر ہے. نہیں، میں یوتھیا نہیں ہوں یہ جو پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے تو آپ لوگوں کا دل بیٹھ جاتا ہے. ہائے ہائے پاکستان ترقی کر دے گا, پیسے نہ بھیجو, لڑا نہ کرو. نہیں, پاکستان ہمیشہ زندہ آباد. ਇਹ ਜਿਆਲੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੰਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ ਜੰਗ ਤੇ. ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ काफी होता है. ये जियाले ने नहीं इनके जियाले बोने में मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक बात बनी हुई है. शेख साहब थे, उनके 3 बेटे थे, ठीक है. तो वो इट्स जस्ट अ जोक, ठीक है. चले आप शेख साहब छोड़ें, चीमा साहब कह लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और बंदा जो है ना वो नाराज हो. तो उनके घर में मतलब आते हैं हाजी साहब, सामने के हाजी साहब, बंदा आता है, कहता है साहब माशाल्लाह हज करके आए. और उन्होंने कहा हाजी साहब जड़ा ना 2-3 महीने का बिल बनया है. तो उन्होंने कहा जी की मतलब तेरा बिल तो मैं अदा करके गया था. उन्होंने कहा जी 3 महीने का बिल बनया तो 1.5 लाख रुपया बनया हुआ. उन्होंने कहा ना मैं हज किया है, मेरे पुत्र ने हज किया, मतलब छोटे मेरे पुत्र ने हज किया है, तो सारे हज किया, असी तेन कहने नहीं. सो गल फैल गई, परया बह गई. अब वो उसमें जो है ना बहस चल रही है. उन्हें कहा जी कि जड़ा ना बंदे ने कहा जी कि उन्हें कहा जी देखो मेरा 3 महीने का बिल है तो मैं नहीं. उन्होंने कहा देखो मैं हज किया है, मेरा बेटा अकरम इन्हें हज किया है, असी दोवें कह रहे हैं कि नहीं है तो नहीं है. थोड़ी देर से दूसरा बेटा गुजरता कहते हैं अकरम असलम तुम इधर आ. देखो जी मैं हज किया, अकरम हज किया, असलम हज किया, तो ये सारे कहने ने नहीं है तो नहीं है. इन्नी देर जो सब तो छोटा होंगे ना, मतलब एक वसीम कह लो या कोई वो गुजर रहा होंगे. उन्होंने कहते हैं वसीम कहते हैं कि मतलब 1.5 लाख रुपया बनया. उन्होंने कहते हाँ जी अब्बा जी ने 1.5 लाख बनया तो देना है. कहते अच्छा. उन्होंने कहा इंज करो कि बेटा इन्हों का 1.5 लाख दो तो इन्हू हज कराओ. ठीक है ना. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਲੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, जिंदा आज भी जिंदा है, बम में जिंदा है, एटम बम में जिंदा है, मिसाइल सिस्टम में जिंदा, फील्ड मार्शल में जिंदा है. ठीक हो गया जी, मान लिया आपका. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਖਾਧੀ, ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਵਾਵਾ ਖਾ ਲਈ. ਹੁਣ ਵੇਟਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੋ ਜੀ ਆ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ तरीक की है. बाबा जी आपको अल्लाह ताला, मुझे एक और लतीफ़ा याद आया, ठीक है मैं वो भी कह ही देता हूँ आज देखी जाएगी जो है. वो होता है ना कि एक प्लेन जा रहा होता है, या वैसे करो एक जगह पे बैठे होते हैं ना, 2 बंदे बहस रहे होते हैं. एक कहता है जी कि भुट्टो दी मौत जी शहादत सी, ठीक है. दूसरी तरफ वगैरह कहते नहीं ज़ियाद ही मौत शहादत सी. अगेन ख़वातीन हज़रात इसमें ये लतीफ़ा है, मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है. तो इसी चीज़ पे बहस होती जा रही है, बहुत ही बहस बढ़ गई. वो कहते हैं जी भुट्टो की शहादत थी, उसने कहा जी ज़िया की शहादत थी. तो एक तीसरा बंदा को बेचारा जो जियाला नहीं था वो वहाँ से गुजरा और वो उसने कहा जी देखो आप क्या कहते हो, ये बहस क्यों बढ़ रही है. उन्होंने कहा जी हम कहते हैं जी भुट्टो की जो है ना वो शहादत हुई है. उन्होंने कहा जी बिल्कुल है. आप क्या कह रहे हो? उनके जी जो ज़ियाला की शहादत हुई है. उन्होंने कहा यार अल्लाह करे कि आपको वो शहादत नसीब हो और आपको वो शहादत नसीब हो, ठीक है ना. तो लेकिन ये है कि देखें ये जो हुक्मरान हम पे आते हैं ना, ये सिर्फ हुकूमत करने नहीं आते, ये असल में खिदमत गुजार होते हैं. और ये इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा जी बात करने दिया करें ताकि आपको जो है ना अल्लाह ने मुझे नाना जी से दोबारा मिलवाएं ज़रा, मैं उनको पूछूं कि इनको तलीम और तहजीब क्यों नहीं दी. तलीम दे दी, तहजीब नहीं दी. यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन, बट तहजीब पे आपकी अकल बिल्कुल फारग है, ठीक है. और देखें ये हमारे खिदमत गुजार होते हैं और इन्होंने ही हमारी पॉलिसीज़ तय करनी होती है. ये बेसिकली हमसे वोट लेते हैं. नो डाउट कि भुट्टो वाज अ ग्रेट लीडर, ठीक है. और उसकी ख़ास वजह यह है कि जो इस मुल्क को दे गया ना उसने दाग बेल डाली थी, ठीक है ना. असल में उसने दाग बेल डाली थी, ये उसी का हौसला था
کہ سلامتی کونسل میں پیپر پھاڑ کے کہا جا میں دیکھ لوں گا, ٹھیک ہے. یہ اسی کا دیکھیں, وہ اگر مسلم بلاک نہ بنوانا چاہتا ہوتا تو شاید آج بھی بھٹو زندہ ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن بھٹو زندہ, اللہ بھلا کرے آپ کو, جی اللہ بھلا کرے, صحیح بات کریں. ہاں بھٹو زندہ ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ یوتھیا بخار چو کٹے تنو میں I'm never Youthia, will never be Youthia, don't worry about it, ٹھیک ہے. اب دیکھیں بھٹو نے جو کام اچھے کیے ہیں وہ اس کے اچھے ہیں, جو برے کیے ہیں وہ برے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ وہی ہے کہ بنگلہ دیش جب آپ علیحدہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی تو کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا نا, کہ جی ادھر مجھے حکومت دو, ادھر مجھے حکومت دو. اگین معذرت کے ساتھ وہ ہسٹری میں جانا نہیں ہے. اسی طرح نواز شریف کا دور آتا ہے. نواز شریف نے پاکستان کو سب سے پیارا تحفہ دیا موٹر وے کا تحفہ, ٹھیک ہے. بہت کچھ دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی اٹس the best ever thing whatever happened to the Pakistan. First thing happened ہمارا بم, کیونکہ آج اگر ہم سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا تو ہمارا وہی بم ہے جو ہمیں بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ نہیں تو مطلب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب باقیوں کو موقع کتنا ملا, یہ 2 ہی گورنمنٹیں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ انہیں کہا جی کہ پٹھان کو کسی نے پوچھا نا کہ جی اوے ہلو تم میں کوئی اچھا مطلب بندہ گزرا ہوں کیا نام بڑا, تو انہوں نے کہا ہاں بڑے مشہور ہیں ہم یہ وہ. انہوں نے کہا نہیں گزر دے. انہوں نے کہا اچھا عیسیٰ خان موسیٰ خان تمہارے باپ تھے, ٹھیک ہے. تو کچھ بھی آپ جو ہے نا شہیدوں میں آپ انگلی خون کی لگا کے نہیں شامل ہو سکتے. اگر انہوں نے کیے ہیں تو کوئی احسان نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں نا اگر وہ اتنے اچھے اور سارا کچھ ہے نا تو سندھ کی حد تک کیوں محدود ہو گئے, نہیں ہوئے. پنجاب میں ایک سیٹ نہیں ملی. خیر خواتین حضرات ہمیں بات کرنی ہے اس چیز پہ جو آج 14 اگست کو پاکستان میں, کیونکہ آج تو 15 یہاں پہ ہو گئی, وہاں پہ تو 16 کا کام چل رہا ہوگا. پروڈیوسر صاحب بتائیے ذرا, یہ بہت سارے ستارہ جرت, اور لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میرے وہ ویڈیو چلائیں جس میں جو ہے یہ ایوارڈز دیے گئے ہیں. پاکستان میں تقریب ہوئی اور پاکستان کی تقریب میں بہت سارے میں کہتا ہوں کہ ان سارے فوجی جوانوں کو سلام. ہمارے بہن بھائی ماں باپ بچے وہاں پہ اگر محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں نا, that was all because of the strategy. یہ دیکھیں جی اسکرین پہ سب کے نام ہیں اور ان کو جو ماشاءاللہ میڈلز ملے ہیں, دیکھیں جی یہ unbelievable اچیومنٹ تھی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں دیکھیں ایک سپاہی شہید ہے, ان کی وائف جو ہے وہ تمغہ لینے آئی تھی, ایک ینگ جوان مارا گیا, اس کے والد صاحب تمغہ لینے آئے تھے. میں نے یہ ساری سیرمنی بیسیکلی دیکھی تھی. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کو سارے دکھا سکیں, لیکن یہ جتنے بھی نام ہیں یہ میری قوم کے ہیرو ہیں, ٹھیک ہے. اور میں چاہوں گا کہ ان کے ناموں پہ آپ ہاسپٹلز, روڈز یا چیزیں بنائیں, نہ کہ اپنے نام پہ بنائیں, کیونکہ آپ ہمارے ووٹوں سے آئے ہوئے, انہوں نے ہمارے لیے جان دی ہوئی. So there is a huge difference. These are the people who deserve, کیونکہ یہ ہسٹری میں نام لکھا ضرور جائے گا, لیکن ہماری نسلوں کو ان کا پتہ نہیں چلے گا جب تک ان کے نام پہ کوئی ہاسپٹل نہ ہو, یا کوئی ان کے نام پہ روڈ نہ ہو, یا کوئی ان کے نام پہ اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو. اے میری قوم جاگو, یہ جو لیڈر آئے ہو نا تم you are nobody, you are nothing, you are nothing at all. These are the people who deserve to be on screen all the time, اور ان کے نام ہونے چاہیے جنہوں نے اپنی جان دے دی. آپ کا خیال ہے وہ جو بیوہ آئی تھی لینے, اس کے بچے نہیں ہوں گے چھوٹے چھوٹے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ جی میرے بچے, اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے بچے بھی محفوظ کیے اور شہادت نوش فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, which is already there. بٹ درخواست یہی ہے کہ جب بھی کسی انسٹیٹیوشن کو آپ کھولتے ہیں یا بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو خدا را ان کے نام یوز کریں. مریم جی آپ کا نام کافی ہے, اور نام کوئی بھی ہو مٹی میں مل جانا ہے. یہ بندے جو ہمارے لیے شہید ہوئے ہیں ان کے نام پہ سب کچھ ہونا چاہیے. صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے. لوگوں سے چندہ لے کے والدہ کے نام پہ اتنا بڑا اسپتال بنانا یہ بھی بڑی بات ہے. بنانا ہے تو ان میں سے کسی والدہ کے نام پہ بنائیں. یہ بغض معاویہ, یہ بغض معاویہ دوبارہ سے اسپتال دیواری آتی ہے تو شوکت خانم دا اتفاق ہاسپٹل کیوں بنایا تھا بھائی؟ اتفاق لکھے ہے. اتفاق اتفاق کیا ہے؟ اتفاق فاؤنڈری تھی.
نہیں لیکن ان کے والد اتفاق صاحب کے ہوتا تھا نام ٹرین خیر میں۔ لیکن یار مطلب آپ جو ہے نا اس طرف جاتے ہو. نہیں میں آپ کی بات کی نہیں میری بات کی بات اوکے اس نے بھی غلط کیا لیکن وہ اپنے پیسے سے بنایا ہے یا اس نے پرائیویٹ بنایا ہے؟ بابا جی اس میں گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا. گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے زمین دی، کروڑوں روپے کی زمین مفت دی. چلیں جی اس کے ہاسپٹل کو آگ لگا دیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. نہ لگائیں لیکن یہ نہیں میں اپنی لیکن بات کی تائید کر رہا ہوں. تو کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے لیڈر حضرات ہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں بنایا؟ نہ نہیں بنایا نا. بھٹو کا آج تک بھٹو اسپتال ہے کوئی بے سر جی، نظیر؟ اس میں میں بتاتا ہوں جناب بے نظیر آباد کیا ہے؟ وہ تو آبادی ہے سر. آبادی کا شہر کا نام ہی بدل دیا ہے. نہیں میں تو آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ اللہ بھلا کرے، آپ نے بڑی اچھی بات نہیں لیکن کی ساتھ میں آپ کہ نے لوگوں سے اچھا- یہ بھی بغض بری بات عمران ہے. بھی فوراً جو ہے نا وہ بھی تھوپا ہے نا. ہاں. لیکن خواتین و حضرات یہ جو آزادی کی زندگی آپ میں اور سب جی رہے ہیں نا، ہمارے آباء و اجداد نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی بالکل. ہاں جی. اور اس قیمت کی جھلک آپ کو ہم دکھاتے ہیں. یہ وہ دن تھے، یہ وہ راتیں تھیں، یہ وہ شامیں تھیں جب ندیوں کے رنگ لال ہو گئے، واہ. نہریں اور دریا لال ہو کے بہنے شروع ہوئے. اوہ. اور یہ وہ قربانیاں تھیں جہاں پر ماؤں نے اپنے باپ اپنے بچے کھوئے، بہنوں نے اپنے بھائی اپنے باپ کھوئے. ہر رشتے کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچا. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انڈیا میں رہ گئے اور باقی کی زندگی انہیں اپنا مذہب چھوڑ کے اس مذہب کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پاکستان میں رہ گئے and they became Muslim. So لیکن آپ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ملنے والوں سے دو پل بھی دور جو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا عشق، میری محبت جو ہے نا میری فیملی ہے سب سے پہلے. ہاں جی. تو میں دن میں پتہ نہیں اگر میرے ایک دن بات نہ ہو ہاں. تو بات ہی نہیں بنتی. واہ. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے سالوں کی جدائی جو ہے وہ برداشت کی ہے، اور دیکھا جائے تو ابھی کچھ اچھے انسان جو ہیں جن کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے، وہ ایک رسم چلا کے انڈیا اور پاکستان کے پرانے بچھڑے ہوئے لوگ جو ہے ان کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں بہت سارے ہمارے سردار بہن بھائی جو ہیں وہ انڈیا سے پاکستان آتے ہیں. جی چیمہ صاحب میں ایک بڑی تلخ حقیقت بیان کرنے لگا ہوں. قربانیوں کا آپ ذکر کرتے ہیں نا، قربانی کا اگر آپ صحیح مفہوم دیکھیں تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ صرف پنجابیوں نے پنجابیوں کو مارا. انڈیا میں کسی اور جگہ فساد نہیں ہوئے سر. کسی جگہ فساد ہوئے تو اکا دکا بندے مرے، مگر ہم پنجابیوں نے، بے شک وہ لہندے پنجاب کا تھا یا چڑھتے پنجاب کا تھا، ہم نے گلے کاٹے ایک دوسرے کے. یہ بات مد نظر رکھا کریں. لیکن وہ کٹوائے نا کسی نے. بس وہی بہہ جاتے ہیں، تمناؤں کے بہلاوے میں اکثر آ ہی جاتے ہیں. کبھی ہم چوٹ کھاتے ہیں تو کبھی مسکراتے ہیں. وہ جو ہو چکا اس کو بدلا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی. اور ہم رب کریم سے یہ دعا کرتے ہیں. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ، لیکن یہ دیکھیں شعور اور عقل کا یہی فائدہ ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. آج عقل اور شعور جاگا ہے نا، تو بیسیکلی انڈین پنجاب نے پاکستان سے لڑنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ عقل اور شعور اور تعلیم جو ہے نا، جو ہمارے حکمرانوں نے ایز اے امانت ہمیں دینی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ دیا. دیر the one who's gonna produce our kids different way، کہ جو ان کو گرو اپ ایسا کرے کہ ان کو اچھی انوائرمنٹ دی جائے. لیکن پھر سے ایک دفعہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جی برائے مہربانی یہ جو پاکستان میں رہتے ہیں نا، مجھے ایک بڑا مزے کا جوک. میں شوکت سے ایک بات کر سکتا جی جی. شو ختم ہوئے تو میں جگا دی. اچھا جی. جی شروع کریں. اور شعور تو گل یاد آ گئی کہ بابا جی نے اپنے چھوٹے بھرا نو نا بولی والی کمیٹی سے گونگے نو بھیج دیتا ہوتا. کمیٹی صحیح بولی ہے. والی سے عقل کے حساب سے ایسے ہی. اب دیکھیں مجھے باقاعدہ انٹرپٹ کر کے انہوں نے بات کی ہے کہ میں شوکت سے بات کر سکوں. کیا کی ہے؟ کیا بات کی؟ میں نے کہا شوکت یار شو ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵੀਂ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. چلیں مجھے نہیں پتا پروڈیوسر صاحب کتنا ٹائم رہ گیا بتائیے. چلیں جی بابا جی باقی کا ٹائم آپ بولیں. نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں آپ نہیں وہ چلیں جی پورے 54 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. بولے کیا بولنا چاہتے سر ہیں؟ آپ بولیں. سر آپ بولیں. نہیں آپ کو اٹھانا جو ہے شو ختم ہوئے تو جگا دی مجھے. بس میں نے جگا دیں. تسی کدی بھی نہیں جاگ سکتے کیونکہ تسی ضمیر دے طور تے، تسی جسم دے طور تے، تسی انسانیت دے طور تے ستے ہو. اور اے ستا آدمی کدی نہیں جاگ سکتا. اے توڑے دیکھو اے تے توڑا بغض ہے نا جہلیاں دے خلاف. نہیں میرا کوئی بغض نہیں. اللہ میں جو بھٹو کی تعریف بنتی ہے وہ ضرور کروں گا.
خواتین حضرات پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم آپ کو دو چیز بتا دیں. ایک تو یہ تھا کہ جی طیب مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے, اللہ تعالیٰ ان کی وہ مصروفیت جلدی جلدی سے صحیح کرے. دوسرا یہ تھا کہ آج ہماری عائشہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا, لیکن اس میں دھوکے میں یہ پروگرام پہلے شاید ریکارڈنگ کو کینسل ہو رہی تھی. وی اپالوجائز کہ بعد میں وہ چیز کینسل ہو گئی جس کی وجہ سے یہ کینسل ہونا تھا. سو وی ڈیڈ ریکارڈ آور پروگرام. ٹھیک ہے جی. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم پوری ٹیم شوکیس اپنے انڈین بہن بھائیوں کو بالکل صاف دل سے 15 اگست کی مبارک دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل صاف دل سے. اور پھر 19 اگست کو ہم اپنے تمام افغانی بہن بھائیوں کو دل کی بالکل عطا گرائیوں سے ان کے انڈیپینڈنس ڈے پہ مبارکباد دیتے ہیں. لیکن یہ آج بنتا نہیں ہے کہ اینڈ پہ میں کچھ بولوں. میرا خیال ہے کہ اینڈ پہ آپ کا کوئی نہ کوئی نغمہ ہونا چاہیے, کچھ ہونا چاہیے. شکر. چلو جی. اے وطن کے شجیلے جوانو, اے وطن کے شجیلے جوانو, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اے وطن کے شجیلے جوانو, سرفروشی ہے ایمان ہمارا, جرتوں کے پرستار ہو تم, جو حفاظت کرے سرحدوں کی, وہ فلک وہ سدیوار ہو تم. اے شجاع کے زندہ نشانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اے وطن کے شجیلے جوانوں. جی خواتین حضرات, 14 اگست گزر گئی, لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. بہت اچھی پک تھی اس کی, میرے وطن کے سجیلے جوانوں, ہمارے نغمے تمہارے لیے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کی شہادتیں ہمارے لیے ہیں, آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتے ہو ہمارے لیے. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ پاک آرمی ہی ہے جس نے ہمیں محفوظ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سب, بلکہ میں تو کہتا ہوں کبھی جنگ ہو ہی نہ, انڈیا اور پاکستان کے درمیان کبھی جنگ نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ جان ادھر سے بھی معصوموں کی جاتی ہے, ادھر سے بھی معصوموں کی جاتی ہے. یہ جو حال ہی میں ہوا تھا مئی کے مہینے میں, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا. تو نفرت بکھیرنے سے کچھ ملتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمیں دے اجازت, آج ہم ایک دفعہ سارے مل کے کہیں گے پاکستان زندہ باد. لیو لانگ پاکستان. ہماری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ.